بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہم کلاس پری نہم کلاس کے تمام طلباء و طالبات کو السلام علیکم۔ بیٹا، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں تحریک قیام پاکستان 1947 سے عہد حاضر تک کی قومی ترقی میں خواتین کی خدمات کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف جو ہے نا وہ پڑھیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تشدد جسمانی قوت یا جبر کا وہ ارادتاً استعمال ہے جو بندہ ارادے سے کرتا ہے، قصداً کرتا ہے۔ کسی پر جسمانی تشدد کرنا، جبر کرنا، اپنی قوت کا استعمال کرنا جس میں زخم آ سکتا ہے، موت واقع ہو سکتی ہے، نفسیاتی تکالیف دی جا سکتی ہیں یا کسی چیز سے محرومی ممکن ہے۔ آپ کسی کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کر دیں، کسی کو تکلیف دے دیں یا کسی چیز سے محروم کر دیں کہ گھر میں خاتون ہے، اس کا خامد اس کو کئی دن کھانا نہیں دیتا، پھر کئی گھنٹے پانی نہیں پینے دینا، تو یہ ساری چیزیں تشدد میں شامل ہیں۔ خواتین پر تشدد صنفی تشدد کی ایک قسم ہے جس کی بنا پر عورت کے جسمانی، دماغی اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیتوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ ان سے کئی قسم کی جسمانی تکلیفیں جو ہیں جبر سے، تشدد سے واقع ہو جا سکتی ہیں۔ دماغ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے، جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو سکتا ہے، عورت کے کوئی اندرونی چوٹ آ جائے تو وہ ماں بننے سے محروم ہو سکتی ہے، جو بہت بڑا ظلم ہے ایک عورت کے ساتھ۔ تو اقوام متحدہ کے مطابق خواتین پر تشدد وہ عمل ہے جس میں جسمانی، دماغی یا جنسی نقصانات شامل ہیں۔ اس طرح عورت کو اس کی عوامی یا ذاتی زندگی میں دھمکی آمیز باتوں اور جبر سے آزادی کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھنے میں غلطی کرتے کہ تشدد خاندان یا گھر میں ناممکن ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر 3 میں سے 1 یا قریباً 35% خواتین وہ ہیں جن پر ان کے خاندان کے ہی کسی فرد یا کسی جاننے والے نے تشدد کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ باپ کر دیتا ہے، بھائی کر دیتا ہے، خامند کر دیتا ہے، بیٹا کر دیتا ہے، تو یہ اپنے ہی خاندان سے زیادہ لوگوں کی طرف سے چانس ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی سے یہ ظلم واقع ہو سکتا ہے۔ عینی دفعات کے حوالے سے جو تشدد کے معاشرے پر اثرات ہیں، دنیا کے دیگر حصوں کی طرح پاکستان میں بھی خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ پاکستان میں خواتین پر مختلف طریقوں سے تشدد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قتل کر دیا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے، تیزاب پھینکنا، گھریلو تشدد، تسلی بخش جہیز نہ لانے پر سسرال کی طرف سے تشدد، جو سب سے بڑی جہالت ہے۔ تشدد نہ صرف جسمانی ہوتا ہے بلکہ یہ جذباتی اور معاشی تنگی کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کسی کو گھر کی خاتون کو خرچ کے لیے پیسے نہیں دینا، لباس کے لیے پیسے نہیں دینا، کھانے کے لیے پیسے نہیں دینا، تو یہ معاشی تنگی ہے۔ تشدد کا شکار ہونے والی خواتین میں دیہاتی، شہری، امیر، غریب اور مختلف اعتقادات پر یقین رکھنے والی خواتین شامل ہیں۔ بعین ہی مجرم بھی کسی مخصوص طبقے سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ان میں بھی امیر، غریب، مذہبی، غیر مذہبی، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ افراد شامل ہوتے ہیں۔ مجرم تشدد کا شکار ہونے والی خاتون کے جاننے والے ہو سکتے ہیں یا وہ اجنبی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح بعض اوقات عورت بھی عورت پر تشدد کر گزرتی ہے۔ پاکستان کا موجودہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین کسی صورت بھی تشدد کا شکار ہوں۔ تشدد کے معاشرے پر ناخوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرہ بے چینی اور بدامنی کا شکار ہوتا ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے افراد کے حقوق چھینے جا سکتے ہیں۔ معاشرے میں تشدد کے بڑھنے سے لوگ عدم مساوات اور عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں۔ بیٹا، جس طرح پاکستان کا موجودہ آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو مذہب اسلام بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اس کی بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی ٹیڑھی ہے۔ فرمایا اگر تم اس پسلی کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو آہستہ آہستہ سیدھا کرو گے تو یہ سیدھی ہو جائے گی۔ تو اگر گھر میں ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کسی کا کوئی معاملہ ہو جائے تو اگر وہ اس کو صبر، تحمل اور برداشت کے ساتھ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بہت حد تک صحیح ہو جائے گا، اور اگر اس کو زبردستی اپنی انا اور اپنے غصے میں آ کر اس کو جذباتی ہو کر اپنی ہی بات منوانے کی کوشش کی جائے گی تو اگلا بندہ بھی چڑچڑاپن کا شکار ہو جائے گا، وہ بھی غصہ میں آ جائے گا تو بات بگڑ جائے گی۔ اس لیے یہ اسلام بھی اجازت نہیں دیتا۔ خواتین پر تشدد کے بارے میں عام تصورات۔ تشدد کی درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، معاشرے نے اس کو بالعموم مشترکہ عمل سمجھ کر قبول کر لیا۔ نمبر 2، مجرموں کے خلاف سزا پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑا نقص ہے کہ جو بندہ جرم کرتا ہے اس کو اس کے جرم کی سزا نہیں ملتی، پراپر سزا نہیں ملتی۔ نمبر 3، معاشرے میں عدم مساوات اور برابری کا نہ ہونا۔ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے کہ تم سب برابر ہو۔ قرآن نے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے، قرآن نے کہا تم میں سے مرد ہو یا عورت، جو کوئی بھی تم میں سے نیک عمل لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواتین حاضر ہوئیں، وہ لوگ نیکی کے بارے میں پوچھتے تھے، وہ اگلی باتیں سوچتے تھے۔ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مرد ہم سے سبقت لے گئے، یا رسول اللہ وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں، وہاں جا کے شہید ہوتے ہیں، یا رسول اللہ انہیں درجہ شہادت ملتا ہے، یا رسول اللہ ہم تو نیکی میں پیچھے رہ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر چلی جاؤ اور اپنے خامند کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلو۔ جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ان کو میدان جنگ میں جا کر گردن کٹانے پر دیتا ہے، وہ ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں گھر کی چار دیواری میں بیٹھے دے گا۔ تو برابر رکھا اسلام نے، فرق نہیں رکھا اسلام نے، تو جس کو جہاں رکھا ہے ہمیں بھی اسی جگہ رہنا چاہیے۔ نمبر 4، مزید یہ کہ اسلام میں خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان سے خواتین واقف نہیں ہوتی۔ ہم نے پڑھا نہیں، مطالعہ نہیں کیا، اپنا علم حاصل نہیں کیا۔ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں، جو زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کسی بچے کی شادی ہو رہی، کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے، تو ہم نے کبھی زحمت ہی نہیں کی کہ بچہ بھی جا کے کسی عالم دین سے، بچی بھی جا کے کسی عالم دین سے، کسی عالمہ سے پوچھے کہ میری نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، میں شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، تو میری اگلی زندگی جو ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیے، مجھے کیسے گزارنی ہے۔ ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ اب یہ جو غلط مفروضہ ہے، یہ غلط مفروضہ رائج ہو چکا ہے، خواتین اپنی غلطی کی وجہ سے تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ حقیقت اس میں کیا، بعض لوگوں کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ تشدد کا انحصار خواتین کے ملبوسات، ان کے جو لباس ہوتے ہیں، ان کی ازدواجی حیثیت، ان کے طرز حیات زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اور ان کی سوچ کی بنا پر ہوتا ہے کہ ان کی سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ دلیل غلط ہے، کیونکہ اس کا وبال مجرم کی بجائے مظلوم عورت پر ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ تشدد میں نہ صرف مجرم ہی قصوروار ہوتا ہے، مظلوم عورت نہیں۔ تشدد کا ارتکاب عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب جھگڑے کے حل کا کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہو۔ یعنی میں نے اگر کسی بھی بندے نے، یا میں نے اپنی عورت کو کچھ کہہ دیا، ٹھیک ہے، اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اس غلطی کو تسلیم کر لیا تو میں تو نیچا ہو جاؤں گا، تو مجھے تو یہ اچھا نہیں لگے گا، اب مجھے کوئی دوسرا حال نہیں مل رہا، تو میں اسی ڈٹائی پر قائم ہوں اور اپنی بات کو چھپانے کے لیے، اپنی بات کو بڑھانے کے لیے، اپنا رعب اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے اسی بات کو بڑھاتے بڑھاتے میں بہت زیادہ تشدد کی طرف چلا جاؤں، تو یہ حقیقت میں میرا اپنا قصور ہے، عورت کا قصور نہیں ہے۔ بہرحال جھگڑے کے حل کے لیے صلح صفائی کا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ تشدد کے واقعات میں کمی اور خاتمہ ہو سکے۔ دوسرا غلط مفروضہ کیا جی، یہ کہ عورتوں پر تشدد کا ارتکاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ گھر سے باہر کوئی کردار ادا کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی گھر سے باہر کی زندگی عموماً بڑی غیر محفوظ ہے، اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ خامند کی اجازت کے بغیر باہر نہ جاؤ۔ جب آپ گھر میں سے کسی سے اجازت لے کے باہر جائیں گی تو ممکن ہے کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ جائے گا،
یا جب آپ جائیں گی تو ان کی توجہ آپ کی طرف ہوگی، وہ اگر آپ تھوڑا ٹائم زیادہ لگ گیا تو وہ آپ کا پتہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حادثہ ہو رہا ہے تو وہ جلد اس حادثے پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تو یہ باہر کی زندگی بڑی غیر محفوظ ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کو عوامی مقامات پر جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ یہ تصور بھی غلط ہے۔ عورتوں پر تشدد باہر کی طرح گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال عوامی جگہوں پر جانا مرد اور عورت دونوں کا یکساں حق ہے، مگر عوامی مقامات پر جانے کے لیے عورتوں پر بندی لگانے کے بجائے ان مقامات کو قابل رسائی اور محفوظ بنایا جائے۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ ان مقامات کو محفوظ کیا جائے۔ وہاں کی نگرانی جو ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کے پاس ہونی چاہیے، جس سے وہ مقامات محفوظ ہوں گے تو ہماری عورتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ لے بیٹا، یہاں تک ہم نے اپنا آج کا سبق پڑھ لیا۔ اگلے سبق میں ہم پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے جو حکومتی سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔